ویلکم بیک۔ حالات بہت ہی نازک ہیں۔ ایک ایسی فضا میں جب ایران کے آس پاس 2 امریکی طیارہ بردار جہاز منڈلا رہے ہیں اور لگ بھگ 300 بھانت بھانت کے جنگی طیارے اسرائیل، اردن اور قطر کے امریکی بیسز پہ موجود ہیں، جنیوا میں امریکہ اور ایران کے مابین بات چیت کا تیسرا دور جاری ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر بوسیدی بطور ثالث کبھی ایک کمرے میں جاتے ہیں اور کبھی دوسرے کمرے میں قاصد بن کے آتے ہیں۔ اس بات چیت میں جوہری توانائی کے بین الاقوامی نگران ادارے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی بھی موجود ہیں۔ سب کی نظریں اس وقت جنیوا پہ ہیں اور خلیج فارس پہ غیر یقینی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایران صرف جوہری معاملات کو زیر بحث لانا چاہتا ہے اور کسی بھی معاہدے کے نتیجے میں بین الاقوامی پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، جبکہ امریکہ بضد ہے کہ ایرانی اپنا دور مار میزائلوں کا منصوبہ بھی ختم کرے، ورنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے چند گھنٹے کیا گل کھلاتے ہیں۔ ہاں اچھا، اب یہ مسائل پر آ گئے ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ جوہری پروگرام پر بات ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ کھلتے ہیں، آہستہ آہستہ کھلتے ہیں۔ اچھا، اب اتنی مختلف رپورٹس ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تعین کرنا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے۔ اچھا، سچ میں کتنا جھوٹ ہے اور جھوٹ میں کتنا سچ ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ظاہر ہے کہ یہ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے نتنز، اصفہان اور فردو کی جو سائٹس ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے، ہم نے جا کے دیکھنا ہے، دوبارہ تباہ کرنا ہے۔ ہاں جون میں بلیا میٹ کر دیا، وہ اوپر سے تباہ کیا تھا، یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں۔ اگر نہیں تباہ ہوئے ہوں گے نا یار، اور تو کوئی اس میں نتیجہ نہیں نکال سکتے آپ۔ جی شاہ صاحب، اس میں ذرا ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تباہ کر دیے تھے، اس کے بعد سے ایران نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم نے کوئی کام شروع نہیں کیا۔ اچھا، میں ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل آپ نے یہ ذکر کیا کہ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ میں وہ میجک ورڈ سننا چاہتا ہوں کہ ایران کبھی نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا۔ تو آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں؟ میں نے تو ایرانی فارن منسٹر کا سوشل میڈیا پہ ایک بیان کوٹ ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ایران انڈر نو سرکمسٹانسز ول بلڈ نیوکلیئر ویپنز، مطلب ایران کسی طور پر نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اب اس سے زیادہ کلیئرلی کیا نہیں، اس سے زیادہ کلیئرلی تو خود جو ایرانی صدر ہیں مسعود پیششکیان، انہوں نے کہا ہے کہ جو علی خامنائی ہیں انہوں نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری حرام قرار دے دی ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا؟ آیت اللہ خمینی نے بھی تو یہ بات انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو وہ واپس لے لیا تھا۔ نہیں واپس نہیں کیا، مطلب یہ انہوں نے دوبارہ اس کو یاد دلایا۔ جی شاہ پبلک پلیج جو ایران پہلے بھی دے چکا ہے، سمجھیں اب دوبارہ ٹرمپ کی فرمائش پہ سمجھے انہوں نے دوبارہ بھی دی ہے۔ تو جو تھوڑے سے آپٹیمسٹ لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی گنجائش شاید نکل آئے، شاید کہ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے نا، ابھی جو 400 kg اسٹاک پائل ہے ہائیلی انرچڈ یورینیم کا، اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ جی کوئی ریجنل کنسورشیم بنا لیں، آپ اس کی مانیٹرنگ ویریفیکیشن کا میکینزم بنا لیں، تاکہ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ کسی سیف جگہ پر ہو، تو اس پہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن وہ آئی گیس پہلے والی بات کہ جو اسرائیل کا جو اصرار ہے نیتن یاہو کا، وہ چاہتا ہے کہ جی کہ وہ بیلسٹک میزائل بھی نہ ہو، آپ یمن یا لبنان، عراق، ادھر ادھر آپ کا کوئی آپ کی تانے بانے نہ ہو۔ اور اصل جو ان کی خواہش ہے جو وہ بار بار کہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں رجیم چینج ہو، تو اس لیے تو اس کے لیے تو پھر جنگ کرنا ضروری ہے، پھر یہ مذاکرات سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، یہ آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، میں بھی وہیں جانا چاہ رہا تھا۔ ٹکر کارلسن کو آج کل میں کافی سن رہا ہوں، تو بہت ان ہے، اور اس کے بڑے مزیدار ہسٹری اوپر ایک پوائنٹ آپ دونوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ یار عراق میں تباہی ہوئی اور ٹرمپ شاید پہلا پولیٹیکل کینڈیڈیٹ تھا جس نے کھل کے کہا کہ جی ہمیں کبھی عراق پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور اس کا یہ ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے ٹرمپ کا۔ تو اس جیسا بندہ کیوں سوچ رہا ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ دس از بیکاز نیتن یاہو اس کو پش کر رہا ہے، اور نیتن یاہو اس کو کیوں پش کر رہا ہے؟ اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے شاہ زیب کہ اسرائیل میں یہ سوچ ہے کہ یہ شاید آخری امریکن پریزیڈنسی ہے یا گورنمنٹ ہے جس میں اتنی 100% انکنڈیشنل سپورٹ ملے گی ٹرمپ کو، اور وہ اس لیے جو دلائل پیش کر رہا ہے ٹکر کارلسن، وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ پبلک اوپینین اور سارے پولز میں آپ
اس کو ثبوت بھی ملے گا. پبلک اوپینین امریکہ میں اب irreversibly شفٹ ہو رہا ہے اگینسٹ اسرائیل. اب ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کانگریس کی پالیسی شفٹ ہوگی یا کل امریکن صدر کی پالیسی شفٹ ہوگی, شاید ہو ہی نہ, لیکن اٹ ول بیکم مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ کہ یہ جو ابھی جو بلینک چیک کا سلسلہ چلتا ہے نا پچھلے 50-60 سالوں سے, وہ شاید رکنے والا ہے. تو اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تو آپ نے ابھی بیان کر دیے ہیں. ٹکر کارلسن کے مطابق اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا آخری موقع ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ لڑوا لیں. اس کے مطلب ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور گیم بھی چل رہی ہے اور وہ ہے پہلے آپ کی. اور وہ کیا ہے؟ اچھا, پولیٹیکو ایکسیوس یہ جو ہے نا, اور یہ ہیں تھوڑے سے وہ سائٹس جو کافی قریب سمجھے جاتے ہیں نا رائٹ ونگ ریپبلک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یار وائٹ ہاؤس آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جنگ تو ہم کر لیں گے لیکن یار پہلے آپ جاؤ. مطلب آپ سے مراد اسرائیل, وسعت اللہ خان نہیں, اسرائیل, کہ آپ جائیں, آپ ہٹ کریں, جب وہ ہٹ بیک کریں گے نا تو ہم کہیں گے, اور اگر ہمارے 1-2 فوجی مر گئے وہاں پر تو اور بھی اچھا ہے, کیونکہ پھر ہم کہیں گے کہ we are gonna have to avenge American lives and stand by our allies. پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا, تو آغاز آپ کریں, بعد میں بھائی ہے نا بیک پہ, بھائی سنبھال لے گا. تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. اب اگین اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ ہمیں اس وقت نہیں پتا. ڈیمانڈز میکسیملسٹ ہیں. اگین حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ شاید وائٹ ہاؤس کو بھی نہیں پتا. مجھے پتا ہے کیا ہے, مجھے بتاؤ. یہ جو مارکو روبیو صاحب ہیں آپ کے دوست, سیکریٹری آف اسٹیٹ, ہے میرا, ہاں, ان کا ایک بیان آیا ہے, گول پوسٹ امریکہ کندھے پہ لیے گھوم رہا ہے. بالکل. اس نے کہا, ہاں پہلے اس نے کہا یار بس یہ یورینیم کی بات ہوگی اور انریچمنٹ زیرو کر لو تو بس معاملہ ختم ہے. ایران نے کہا اچھا یوں کر لو آپ کو اگر یقین آ جائے. پھر اس نے کہا نہ, یہ جو نیتن یاہو کی فرمائش ہے میزائل, بہت نقصان ہوا ہے یار, اسرائیل کا نا اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا یہ جو میزائلوں کا ٹنٹا ہے یہ بھی ختم کرواؤ. تو امریکہ نے یہ بھی چپکے سے گول پوسٹ شفٹ کر کے یہ تجویز بھی آج وہاں پیش کر دی ہے. اچھا, جب یہ تجویز بھی منظور کر لے گا ایران کے, ٹھیک ہے یار ہمارے جو میزائل ہیں ہم ان کو کر دیتے ہیں 500 کلومیٹر سے زیادہ نہیں رکھتے ان کو, 2000 کلومیٹر والا جو ہے وہ ہم نیوٹرلائز کر دیں گے. تو کہیں گے یار یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا, اب آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ چودھری بنے گھوم رہے ہیں اس علاقے میں, مڈل ایسٹ میں, کبھی حزب اللہ تو کبھی حوثی تو کبھی عراق کی جو تنظیمیں ہیں وہ, یہ دھندا بھی ختم کریں. جب یہ دھندا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور, مثلا یہ کہ میرا خرچہ ہو گیا ہے اتنے سارے طیارے جمع کرنے پہ آپ کے آس پاس, اگر یار یہ خون چاٹے بغیر گزر جائیں تو میری بڑی بستی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. مجھے بھی یہ لگ رہا ہے. اگین آئی ووڈ لو ٹو بی آپٹمسٹک, لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارے سامنے. جی, امریکی فوج کے جو جنرل ہیں, یہ چیئرمین جوائنٹ چیفز کا بھی بیان دیکھا ہوگا, جی کین کا بیان, بالکل. انہوں نے کہا جی یہ بہت ہی رسکی ہوگا اگر آپ نے ایران پہ کیا, اور ایک پرولونگڈ کانفلکٹ کی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ نے جس طرح آپ سوچ کے تو یہ کہ جاتے ہیں نا کہ جی ہم لمیٹڈ اسٹرائک کریں گے, چھوٹا موٹا یوں کریں گے, لیکن وہ پھیلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اور آئی تھنک بہت سارے لوگ اس کو کمپیئر کریں گے پھر عراق کے ساتھ کہ آپ گئے تو کچھ کہہ کے گئے تھے اور پھر آپ کتنے سالوں تک وہاں پہ پھنس کے رہ گئے. اچھا, یہاں پہ بالکل ٹرمپ کو اس طرح کی جگہ پسند نہیں ہے. ہاں, انہوں نے اپنے یہ امریکی جنرل کی بات کو بھی انہوں نے ڈسمس کیا ہے یہ کہہ کے کہ مجھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلدی جیت جائیں گے. جی ہاں. اچھا, یہ جو رائتا ہے نا عراق میں اتنا نہیں پھیلا تھا جو اس دفعہ پھیل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو آپ نے تباہ کر دیا, کر دیں ایران کو. یار ساتھ ساتھ میں جو خلیجی ریاستیں ہیں نا جو آپ کی اتحادی ہیں, آپ کے بڈیز ہیں, وہ بھی اگر چلے جائیں ساتھ میں تو آپ نے پھر کیا کھویا کیا پایا. نہیں, وہ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ایران کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے ان کو یہ دکھانا کہ بھائی یہ کوئی شارٹ شارپ وار نہیں ہوگی. ہاں, یہ چلے گی تو لمبی چلے گی اور ہم تو بیٹھے ہیں صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اچھا, کل ہم ایک بات کا میں سوال پوچھ رہا تھا کہ یار ایران میں کیا سوچا جا رہا ہوگا, یہ جو مودی اور نیتن یاہو کی جو رومانس چل رہی ہے. تو آج انڈیا ٹوڈے کے ایک صحافی نے ایران وزیر خارجہ اراغچی صاحب سے یہ سوال کیا, سن لیں ان کا کیا جواب تھا. Respectfully, sir, our Prime Minister is in Israel.
How do you see, what's the reading of Iran in how India balances its ties with Israel as also with Iran, which is a critical partner? Well, to be honest with you, it is very unfortunate. Now, Israel is the one who has destroyed the whole Gaza. 75,000 people are killed, and this is not a claim, this is a fact confirmed by almost all international organizations who are dealing with the question in Gaza. 70,000 people. It is a genocide. So obviously we don't see it appropriate to deal with a genocidal regime. Of course, it is up to our friends in India to decide for themselves, but I hope that while Prime Minister Modi is there, he can address also the question of Palestinians and their rights. تو راکشی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں افسوس ہوا لیکن جیسے آپ کی مرضی، اور ہمیں امید ہے کہ اس دورے کے دوران وہ غزہ پر بھی بات کریں گے مودی صاحب نتنیاہو سے. مودی صاحب نے یقیناً کئی باتیں کی ہیں اور ایک جو کلپ ہے وہ لاجواب ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر میں سیگمنٹ کلوز کر رہا ہوں. سنیے. Israel is their fatherland and India their motherland. وہ ابو ہیں، ہم اماں ہیں. بچے کیسے پیدا ہوں گے یار بتائیں. یار وقفہ لے لو. وقفہ لے لو.